Moses and his family dead. میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب۔ ناظرین، آج آپ کو قرآن سے ایک اور قصہ سنانا ہے، لیکن آج کا قصہ، آج کا قرآنی واقعہ کچھ ہٹ کر ہے، خوفناک بھی ہے اور بڑا ہی عبرت انگیز بھی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو کئی انداز سے اور ہو سکتا ہے کئی بار سنا ہوگا، لیکن دریائے نیل میں غرق ہونے والے واقعے کو آپ میں سے بہت سارے ناظرین جانتے ہوں گے، لیکن شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ دریائے نیل میں غرق ہونے سے پہلے فرعونیوں پر کچھ بڑے ہی عجیب و غریب اور بڑے خوفناک عذاب بھی آئے۔ اور آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے 5 لگاتار عذاب، یہ کون سے عذاب تھے جو لگاتار فرعونیوں پر آئے؟ آئیے سنتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متابعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ مگر فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہوں اور میری قوم اور میرے بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی اور یقیناً انبیاء کرام کی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، تو اب یہ 5 لگاتار عذاب کیسے آئے؟ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یہ ایسے عبرتناک واقعات ہیں کہ جنہیں سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی قدرت کے کیسے کیسے نظارے دکھائے، لیکن یہ قوم بھی کتنی عجیب تھی کہ بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود، بار بار قدرت کی نشانیاں دکھانے کے باوجود توبہ نہیں کرتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی۔ پہلا جو عذاب آیا وہ طوفان کا عذاب تھا۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور گلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔
मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बाग और मकानात उन टिड्डियों की यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के दफा होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। चुनाचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर एक माह तक निहायत ही आराम और राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफ्र और इस्यान में फिर इजाफा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को इज़ाएं देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफी है, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, गर्ज 1 माह के बाद फिर उन लोगों पर कुमुल का अजाब मुसल्लत हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन का बयान है कि ये घुन था जो उन फिरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गया, और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और उनके कपड़ों में घुसकर उनके चमड़ों को काट काट कर उन्हें मुर्ग बमुसम्मल की तरह तड़पाने लगा, यहाँ तक कि उनके सर के बालों, दाढ़ी, मूछों, भवों, पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को चाट चाट कर उन्हें चीचक रूह बना दिया। ये कीड़े उनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुस जाते थे, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे और ना लम्हा भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि एक हफ्ते में इस कहरे आसमानी और बलाए नागहानी से बिलबिलाकर ये लोग चीख पड़े और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर होकर दुआ की दरखास्त करने लगे और ईमान लाने का अहद देने लगे। चुनाचे आपने उन लोगों की बेकरारी और गिरिया उजारी पर रहम खाकर दुआ कर दी और ये अजाब भी रफा दफा हो गया। लेकिन फिरौनियों ने फिर अपने अहद को तोड़ डाला और पहले से भी ज्यादा जुल्म अदवान पर कमर बस्ता हो गए। फिर 1 माह के बाद उन लोगों पर मेंढक का अजाब नाजिल हो गया। इन फिरौनियों की बस्तियों और उनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और उन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहां भी बैठता उसकी मजलिस में हजारों मेंढक भर जाते थे। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते। हांडियों में मेंढक, उनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उठने, बैठने, लेटने, किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी बड़ी कस्में खाकर अहदो पैमान करने लगे कि हम जरूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी ईजा नहीं देंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया। मगर मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गई। मोमिनीन को सताने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी करने लगे। तो फिर अजाब इलाही ने इन जालिमों को अपने गिरफ्त में ले लिया और उन लोगों पर 5वां खून का अजाब कहरे इलाही बनकर उतर पड़ा। एकदम बिल्कुल अचानक उन लोगों के तमाम कुओं, नहरों का पानी खून हो गया। तो उन लोगों ने फिरौन से फरियाद की तो इस सरकश ने कहा कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नजरबंदी है। ये सुनकर फिरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहाँ की नजरबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर उसका जरा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालें, मगर खुदा की शान के मोमिनीन उसी बर्तन से पानी निकालते तो निहायत ही साफ, शफाफ और शीरीं पानी निकलता, और फिरौनी जब उसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर पानी पिएंगे। मगर कुदरत खुदाबंदी का अजीब जलवा नजर आया। एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता था और फिरौनियों के मुंह में जो जाता वो खून होता था। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छालें चबा चबा कर चूसते थे, मगर उसकी रतूबत भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी।
الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھا لیا گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متابعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ قرآن مجید نے ان مذکورہ بالا 5 عذابوں کی تصویر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ پارہ 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 133 تا 134۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ ہم نے سنا، اس سے ہمیں کیا درس حاصل ہوا؟ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے۔ اور میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کی رقیق القلبی بلا شبہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی آہ و فقہ پر رحم کھا کر ان کے عذاب کو دفع کرنے کی دعا فرماتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے ہادی اور ان کے پیشوا کے لیے صبر و تحمل اور عفو درگزر کی خصلت انتہائی ضروری ہے، اور علماء کرام کو جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے نابعین ہیں ان کے لیے بے حد لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالفین اور بدخواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں، بلکہ صبر و تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف کرتے رہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت بھی ہے، اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ ایک بڑا ہی خاص اور خصوصی طرز امتیاز ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنے دشمنوں سے کوئی بھی انتقام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی مقدس تعلیم کا بہت ہی تابناک اور درخشاں ارشاد ہے کہ تم سے جو تعلق کاٹے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ برائی کا برا بدلہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر تم جوان مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس قرآنی واقعے سے آپ کو بہت سے درس ہدایت ملے ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔